ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اگر بیوی کے پاس کافی پیسے ہوں اور وہ انتقال کر جائے تو ان پیسوں کا کیا ہوگا؟ بیوی کے پاس، میں سمجھا نہیں پورا سوال. یعنی اگر بیوی سال میں انتقال کر گئی کہ اس نے کافی پیچھے دولت چھوڑی ہے، تو وہ جو اس کی دولت ہے، مال پیسہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ ترکے میں تقسیم ہوگا، ورثے میں جائے گا. اس کے جو بھی اقرب قریب ترین رشتہ دار ہیں، جو جن کی قرآن کریم میں تفصیل ہے، حدیثوں میں تفصیلات ہیں، تو ان کے مطابق. تو ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی بھی عاشق رسول مفتی سے پوری تفصیل بتا کر وہ جواب لے لیا جائے. جو قریبی رشتہ دار میں بھی ہر ایک کو سمجھنی پڑتی ہوگی کہ قریبی رشتہ دار کون، جو اس وقت حیات ہوں. اس کی تفصیل ہے یہ ترکہ تقسیم کرنے کی، رشتہ داروں کی بھی. جیسے کوئی بھی اس وقت ان کے اور رشتہ دار نہیں ہیں، صرف ان کا ایک بیٹا زندہ ہے، سپوز کر لیں، تو اقرب تو ہوا، یہ قریب ترین ہوتا ہے، اور اس کو تو ویسے ترکہ ملتا ہے، تو سارا پھر اس کو چلا جائے گا ترکہ. دو بھائی دو بہنیں، تو ان میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا. اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، خالی ماں زندہ ہے اس کی، جو اس کی اقرب ہوئی، تو اب یہ سارا اس کو چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. یہ شوہر ہو اور کوئی زندہ نہ ہو تو شوہر کو چلا جائے گا. یعنی شوہر بھی تقسیم اس کا کاری اقرب ہے نا. جی، اس جیسے بچہ بیٹا بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا دارالفتہ اہل سنت یا کسی بھی سنی مفتی صاحب جو ہوں ان سے رابطہ کرنے کے حوالے سے وہی اس میں عافیت ہے، کیونکہ بلا شبہ یہ جو وراثت کی صورتیں ہوتی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں بنتی چلے جاتی ہیں. جی، شوہر بھی، شوہر کو ملتا ہے، ماں کو ملتا ہے، باپ کو، بیٹے کو، بیٹی کو، اور تقسیم ہی نہیں ہوا اور بیٹا فوت ہو گیا، تو اب وہ بیٹے کا جو حصہ تھا اس کی اولاد کے لیے، تو یہ مفتی صاحب ہی بتائیں گے کہ کس کو کتنا دینا. اور یہ وراثت کا جو علم ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر ایک خالی وہ مطلب انہیں پڑھ کے پورے مسائل سمجھ لے. اس کے لیے استاد کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے مفتی صاحب سے ہی سمجھنا چاہیے. بہت سے بلکہ غالب اکثریت ترکہ تقسیم نہیں کرتی، یا کرتی ہے تو صحیح تقسیم نہیں کرتی. بس وہ پلاٹ ہے تو مکان چھوڑا ہے، تو کاروبار میں کچھ مال چھوڑا ہے، تو کچھ رقم چھوڑی ہے، کرنسی، تو زیورات، تو ان میں یہ سمجھتے کہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سوئی سے لے کر دھاگا، یا یوں یہ مثال دی ہے کہ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز، تو جو بھی چھوڑا ہے سب میں اس کا مطلب ترکہ اور ورثہ تقسیم ہوتا ہے. برتن ہے، پیالہ ہے، چشمہ ہے، گھڑی ہے، پین ہے، جو بھی ہے، مطلب جو چیزیں اس نے چھوڑی ہے، ان سب میں ان کے، یہاں تک کہ انتقال کے وقت کپڑے جو ہے نا بے دردی سے پھاڑ کے نکالے جاتے ہیں. اگر فوراً کپڑے نکال لیے جائے، نرم بدن ہوتا ہے شروع میں، بعد میں اکڑ جاتا ہے، تو یہ کپڑے بھی اتر جائیں گے. یہ کپڑے بھی ترکے کے ہیں، یہ نہیں کہ کسی ایک فرد نے اٹھا کر پھینک دیا یا کسی غریب کو دے دیا، نہیں، سارے وارثوں کی اجازت ہو جبکہ وہ بالغ ہوں اور اجازت دیں. اگر نابالغ ہے تو آپ تو دے ہی نہیں سکیں گے نا، کیونکہ وہ اجازت دے نہیں سکتا، اس کا حصہ الگ کرنا ہوگا. اس کے بھی مسائل ہیں، ہر چیز کے مسائل ہیں. کئی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، اٹھا کے وہ خیرات میں دی جا رہی ہوتی ہیں اس کی چیزیں. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. وہی جو تفصیل میں نرس کی نا، سب کی اجازت والی، وہ یہاں اس کے مطابق ہی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں. اسی کے پیسوں سے میت کے دیگیں بھی چڑھتی ہوں گی، کھانے بھی تقسیم ہوتے ہوں گے اس سال سو کے لیے، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. سارے بالغان کی اجازت ہو، اور یا پھر اگر نابالغ ہے پھر تو اس کا حصہ ہی الگ رکھنا پڑے گا. اور اگر بالغوں میں بھی کوئی بولتا کہ نہیں میرا حصہ میں نہیں، مطلب یہ نہیں ڈالو اس میں ایصال ثواب میں، تو پھر اس کا حصہ الگ رکھنا پڑے گا. اس کا جو بالغ اجازت دیں گے اس سے، چاہے ایصال ثواب ہی کا کھانا ہو، چاہے مسجد ہی بنانی ہو، ان رقم سے،
جو منع کرتا ہے اس کا حصہ الگ کر کے جو بالغان اجازت دے رہے ان کے حصوں سے مسجد بنے گی، مدرسہ بنے گا، یا قرآن کریم مسجدوں میں لوگ دیتے ہیں، تو یہ سب اس طرح ہوگا. تو بہت اندھی چل رہی ہے اس میں، معلومات ہے ہی کسی کو نہیں. گھڑی چھوٹا بھائی رکھ لے گا، قلم بڑا بھائی رکھ لے گا، ابو کی نشانی ہے، یہ نہیں چلے گا. یہ سب کے لیے نشانی ہے اور سب میں ورثہ تقسیم ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.